الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین متین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے اور 3 کے 3 ہی اس عمر تک نہ پہنچ سکے کہ ان کو مرد کہا جا سکے۔ بچپن کا عالم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادوں کا وصال ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کا بیٹا نبی، تو کل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی محفوظ فرمانا تھا۔ تو یہ حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صاحبزادے کو جوان ہونے نہیں دیا، اس سے پہلے ہی ان کو پردہ دے دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں، ان کا نام ہے زید بن حارثہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی شفقت فرماتے تھے کہ عرب کے لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تو جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا نا کہ زید بن محمد، یہ تو محمد کے بیٹے ہیں، تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے اور سب سے آخری نبی ہے۔ آج 3 ستمبر ہے اور 7 ستمبر 1974 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس بل کے اوپر دستخط کیے تھے کہ آج کے بعد یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی اذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں، اہل سنت ہوں، دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع ہوں، ساری امت اس بات پر متفق ہے، وہ بندہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ اس بات پر متفق ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ ساری امت اس بات پر جمع، کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میں ایک نقطہ سمجھا کے پھر اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر کے ساتھ آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ اکٹھے کام کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر کافر کے ہاں کوئی غمی کا موقع ہے تو آپ اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، لین دین بھی کریں، کھانا چاہنا چاہیں وہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر اس کے ہاں کوئی غم ہے، اس کو مالی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کافر کے لیے حکم ہے۔ وہ کافر چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ قربانی کا گوشت بھی دینا چاہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ کافر کے لیے ہمارے مذہب اسلام میں نرمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علل اعلان کافر ہے،
اور مرتد وہ ہوتا ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے پھر دین اسلام میں نئے عقیدے بنا لے. لبادہ اس نے دین کا اوڑھا ہو اور بات وہ کرتا ہو جو دین میں نہ ہو. اور مرتد کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ آپ ہمدردی مذہب کے اندر نہیں، اس کے پریشانی کے اندر اس کی ہمدردی کر سکتے ہیں، لیکن مرتد کے لیے یہ حکم نہیں ہے. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک قادیانی ظلماً قتل ہو جائے اور کسی کی زبان سے یہ بھی نکلا نا کہ بیچارہ بڑا مظلوم ہو کے مرا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو جو سنی وجہ کیا ہے؟ کافر کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے. ایک بندہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. غیر مسلم کے لیے آپ اس کی غمی میں اس کی ہمدردی کریں، دین اجازت دیتا، دین منع نہیں کرتا، دین اتنا تنگ نظر نہیں ہے. لیکن ان کے معاملے میں یہ حکم نہیں ہے. اب حکم کیوں نہیں ہے آگے میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ واقعی جو مذہب اسلام نے حکم دیا ہے نا وہ بالکل انسان کی طبیعت کے مطابق دیا ہے. چند ایک احادیث پہلے سن لیں، اس کے بعد میں ان کی طرف آتا ہوں کہ یہ کس طرح سادہ لوگ مسلمان کو اپنے جال میں پھانستے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا مذہب بھی چھین لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے تھوڑی توجہ سے بات سننی ہے. ایک ہوتا ہے 100 واٹ کا بلب، ایسا ہی ہے، اس سے اوپر چلے جائے تو 500 واٹ کا بلب، 1000 واٹ کا بلب. 1,00,000 واٹ کے بلب جل رہے ہوں تو کتنی روشنی ہوتی ہے؟ بندہ کیا کہتا ہے رات میں دن نکل آیا، ایسا ہی ہے. 1,00,000 کی تعداد میں 1000 واٹ کے بلب جل رہے ہوں تو بندہ کیا کہتا ہے کہ رات میں بھی دن ہی نکلا ہوگا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے 1,00,000 واٹ کے بلب ہوں تو اتنی روشنی ہے کہ رات بھی دن لگتی ہے، اور اگر سورج نکل آئے تو جتنے مرضی بلب ہوں، پوری دنیا کی لائٹیں بھی جل رہی ہوں، تو جیسے ہی سورج بلند ہوتا ہے سب کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. وہ چاہے جتنی مرضی تعداد میں لگے ہوں، جتنی مرضی دور تک لائٹیں لگی ہوں، سورج کی کرن نکلتے ہی باقی کسی روشنی کی ضرورت ہے؟ آپ سورج کی روشنی میں بیٹھ کے بڑے سے بڑا بریک سے بریک کام کر سکتے ہیں، وہاں کوئی ٹارچ جلانے کی لائٹ جلانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی ضرورت ہے نہیں ہے. اللہ کے سارے نبی بڑی روشنیوں والے، لیکن میرے مصطفیٰ سورج ہے، اور حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی. پھر جب حضور کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے تو پھر میرے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے سب سے آخر میں تشریف لائے. اب جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، ان کے لیے حکم تھا وہ ایک خاص بستی کے لیے، خاص علاقے کے لیے یا خاص قوم کے لیے آتے تھے. کہ اب قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، فلاں نبی کو فلاں بستی کی طرف بھیجا. لیکن جب میرے رسول کی باری آئی تو اللہ پاک نے بلا کیا فرمایا؟ الیکم جمیعا، اے محبوب تمہیں تو ہم نے سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. نہ خاص بستی ہے، نہ خاص قوم ہے، نہ خاص علاقہ ہے. اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی جس کا میں رب ہوں اس کے آپ رسول بن کے تشریف لائے ہیں. جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں میرے رسول کی رسالت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کانے کی ضرورت ہے؟ اچھا ہم بلا کے کہتے ہیں وہ مرزا تو تھا نا، وہ جھوٹا نبی تھا. یہ جملہ کہنا بھی غلط ہے. کیوں؟ کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ جھوٹے نبی آئیں گے، جھوٹے نبی. او بھائی، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا، اور جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں، تو جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. آپ اس کو جھوٹا نبی نہ کہا کریں، آپ کانا شانا کہہ لیں، اس کی رخصت ہے. میں کہتا ہوں موٹر وے کے اوپر ایک لائٹ جس کی ہیڈ لائٹ جلی ہو نا، ایک لائٹ والا ٹرک ہو، وہ ہمارے ملک میں موٹر وے پہ نہیں چل سکتا کہ اس کی ایک لائٹ خراب ہے اس کو نیچے اتارو. اور میں کہتا ہوں جس ملک کے اندر ایک لائٹ والا ٹرک نہیں چلتا
تم اس ملک میں ایک آنکھ والا نبی لے کے آ گئے ہو. جس اسلام کے اندر جس جانور کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے، جو کانا جانور ہو، اس کی تو قربانی نہیں لگتی. اور جس مذہب کے اندر، جس اسلام کے اندر کانے کی قربانی نہیں ہوتی، تم نے وہاں کانا نبی بنایا ہوا ہے. تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رسول بن کے تشریف لائیں. جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی رسالت ہے. جس جس کا وہ رب ہے، اس کے رسول مصطفیٰ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے نہیں ہے. اگلی حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر نبی ہوتا، کیا فرمایا؟ جملہ بڑا توجہ طلب. میرے بعد اگر نبی ہوتا، مطلب کیا تھا؟ کہ ہے ہی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. اب توجہ سے آپ نے اگلا جملہ سننا ہے. جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر ہوتا تو یہ ہوتا، انہوں نے ساری زندگی نہیں کہا میں نبی ہوں. حالانکہ جن کے بارے خود رسول اللہ فرما رہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر فاروق نے ساری زندگی یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں. تو جن کے بارے خود رسول اللہ فرما رہے تھے کہ اگر ہوتا تو یہ ہوتا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. تو یہ کہاں سے نبی بن گیا؟ تو اس واسطے تیسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد قیامت تک 30 شخص ایسے پیدا ہوں گے جو دجال ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. 30 شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے لے کے قیامت تک ایسے آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور کم از کم 25-26 گزر چکے ہیں. اور یہ میرے نبی پاک کی حدیث پاک پوری ہونی ہے. ابھی چند مہینے پہلے آپ نے سنا ہوگا ڈیفینس کے علاقے میں ایک بندہ تھا جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، جس کو لوگوں نے گھیرا ہوا تھا. جب اس کی تحقیق کی گئی تو بیچارہ نفسیاتی مریض تھا، اس کے نفسیاتی کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح کراچی میں ایک بندہ ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ابھی زندہ ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، ہمارا المیہ بھلا کیا ہے. اس المیہ کی نشاندہی علامہ اقبال نے بڑی اچھی کی تھی. علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، یہ جو پنجاب کی قوم ہے نا، پنجاب کی قوم، یہ مداریوں کو بڑے شوق سے دیکھتی ہے. جو نیا مداری آتا ہے قوم اس کے پاس کٹھی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، وہ پھونک مارتا ہے تو بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھونک مارتا ہے تو کیل باہر آ جاتے ہیں. علامہ اقبال نے اس کی وضاحت 80-90 سال پہلے کر دی تھی کہ یہ پنجاب کی جو دھرتی ہے یہ مداریوں کی دھرتی ہے، کہ جب بھی کوئی نیا مداری آتا ہے، کوئی نیا تماشا لگاتا ہے تو قوم اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے. ان کو اپنے عقائد کی، اپنے نظریات کی، اپنی فکر کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ مداری کے ارد گرد جھوم رہے ہوتے ہیں اور اس کو داد دیتے ہیں کہ تو نے بڑا اچھا شو لگایا ہے. تو اس واسطے جو بھی نیا مداری آتا ہے نا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. ابھی حضور جلوہ کرتے، اور ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ یا تو اپنے بعد میرے لیے لکھ دیں کہ میں آپ کے بعد نبی ہوں، اگر نہیں تو پھر ایسا کر لے کہ آدھی زمین پہ آپ نبی ہو جائیں، آدھا مجھے دے دیں. تو اس وقت جب نبی پاک نے یہ خط پڑھا تو نبی پاک کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، سوٹی تھی. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی خط میں لکھا کہ تو مجھ سے نبوت اور رسالت مانگتا ہے، محمد تجھے یہ چھڑی بھی نہیں دے گا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو قیامت کے قریب تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، وہ بھی تو نبی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی آ نہیں سکتا. تو پھر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ تو نبی ہیں. تو ایک بات کو یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کے نہیں، حضور کے امتی بن کے تشریف لائیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جب جامعہ مسجد دمشق کے مینار کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فرشتے اپنے پروں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں گے، اور جامعہ مسجد دمشق کے مینار کے ساتھ آپ کو جب اتاریں گے تو جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو اس وقت تکبیر پڑھی جا چکی ہوگی، اور امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے جماعت کروانے کے لیے. امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان کے اپنا مصلی چھوڑ دیں گے کہ آپ نبی ہیں تو آ کے جماعت کروائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جماعت نہیں کروائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
اور قاعدہ تو یہ ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی جماعت نہیں کروا سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ ثابت کریں گے کہ میں امت محمدیہ کی مدد کرنے آیا ہوں تو حضور کا امتی بن کے آیا ہوں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش ہے؟ کیونکہ سورج کے ہوتے ہوئے چاند ستاروں کی ضرورت ہے نہیں ہوتی بھائی. جب حضور آ گئے ہیں، حضور کا آفتاب چمک اٹھا ہے، تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی ضرورت ہے؟ چلے میں چند ایک نشانیاں ذکر کر دیتا ہوں. اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی، ہمارے جو پاکستان کے معروف سکول ہیں نا، معروف کالج ہیں، پرائیویٹ جو ہیں، ان کے اندر ایسے اساتذہ کو بھرتی کیا جا رہا ہے جو بچوں کے نظریات کو ڈیمیج کر رہے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ سوال سننا ہے. ہم جو بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں نا، اس ظلم کی پہلی نشانی سنیے گا. اگر سوال کا گلا گھونٹ دیا جائے، کیا کہا میں نے؟ اگر سوال کا گلا گھونٹ دیا جائے تو آنے والی نسلیں جاہل پیدا ہوں گی. اب بچہ گھر میں آ کے یہ پوچھتا ہے کہ پاپا یا ماما اللہ ہے تو کہاں ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خبردار چپ کر جائے، اللہ کے بارے ایسی باتیں نہیں کرتے. ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، اس پہ زبردستی اس کو چپ کرواتے ہیں. اب اس نے یہ سوال خود سے نہیں کیا ہوتا، اس کی کلاس میں اس موضوع پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ گھر آ کے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، پاپا اللہ ہے تو کہاں ہے؟ اگر نبی پاک کے بعد اور کوئی نبی آ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ اب ماں باپ اس بارے میں ظلماً بچوں کو چپ کروا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ماں باپ خود اس قابل نہیں ہوتے کہ بچے کی اصلاح کر سکے. اچھا، ماں باپ نے تو ڈانٹ کے چپ کروا دیا، بچہ چپ بھی ہو گیا، لیکن جب وہ اگلے دن کلاس میں جائے گا نا، تو پھر وہ نظریہ بنائے گا جو اس کے استاد نے بتانا ہے. پھر جو اس کا استاد کہے گا نا کہ خدا کے بارے یہ عقیدہ رکھو، بچہ وہی عقیدہ رکھے گا. کیوں؟ کہ وہ ساری زندگی ڈر کے دوبارہ ماں باپ سے سوال نہیں کرے گا. وہ ساری زندگی ماں باپ کے آگے ادب سے چپ رہے گا، ڈر کے چپ رہے گا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچوں کی فکر وہ بنے گی جو اس کے اسکول کے یا کالج کے یا یونیورسٹی کے اساتذہ بنا دیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بڑے وثوق سے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، اور میں کوئی جہالت میں یہ بات نہیں کہہ رہا. آپ پنڈی روڈ سے لے کے مری روڈ تک چلے جائیں، میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق سے، وہاں سکولوں میں اسلامیات پڑھانے کے لیے عیسائی استاد رکھے ہوئے ہیں. میں بڑے وثوق سے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں. میں نے ایک عرصہ اسلام آباد میں گزارا ہے. آپ خود فیصلہ کریں، ہمارے خدا کے بارے جب کوئی غیر مسلم پڑھائے گا تو بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ ہم بھلا کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اسکول کی بلڈنگ بڑی اچھی ہے، جب چھٹی ہوتی ہے تو لمبی لمبی کاروں والے بچوں کو لینے آئے ہوتے ہیں. اسکول کی بلڈنگ اچھی ہے، یونیفارم اچھا ہے، بچے ڈسپلن میں جاتے ہیں. ہمیں صرف فکر اس چیز کی ہوتی ہے. کبھی سوچا جس بندے نے اسکول کھولا ہی اس لیے تھا کہ یار چلو اور کوئی کاروبار نہیں، یہ کاروبار ٹھیک رہے گا. جس نے اسکول کی ابتدا ہی اپنے بزنس کے لیے کی تھی، اس کو آپ کے اور میرے بچوں سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے بچے پڑھ جائیں یا جاہل رہ جائیں، اس کو تو پرواہ نہیں ہے. اب میرا سوال آپ سے ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، جتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کتنے باپ ایسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہہ سکیں جی ہم ہر ہفتے اپنے بچوں کا سلیبس چیک کرتے ہیں، ہر ہفتے اپنے بچے کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں؟ کس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ چیک کرے کہ میرا بچہ پڑھ کے کیا ہے؟ اور آپ بتاؤں ایک بات آپ کو، بچے سکولوں میں جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ 4-5 سال پہلے ایک شادی تھی تو وہاں پہ نا نکاح کے موقع پہ جب نکاح ہو گیا تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. 4 سال کی بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا پاپا شادی ہو گئی ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں بیٹا نکاح ہو گیا، اس لیے تو ایک دوسرے کو کنگریچولیشن کہہ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں. تو بیٹی کا بھلا کیا سوال تھا معصومانہ لہجے میں، اس نے کہا پاپا ابھی تو انہوں نے آگ کے ارد گرد چکر لگائے نہیں تو شادی کیسے ہو گئی ہے؟ اور بھائی ہماری نسلوں کے ذہنوں میں جو راسخ کیا جا رہا ہے، ہماری تو توجہ بھی اس طرف نہیں ہے. ہمارے اسلام کو پڑھانے والے استاد غیر مسلم رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اسلام کو پڑھانے والے استاد قادیانی رکھے ہوئے ہیں. پوری امت مسلمہ وہ کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھے، اہل سنت ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، سب اس بات پر جمع ہیں کہ قادیانی کوئی فرقہ نہیں، یہ ایک مذہب ہے. اور ہمارا آئین بھی یہی ہے کہ یہ ایک مذہب ہے.
لیکن افسوس بلا کہ اپنے ملک میں اپنا آئین بیان کرو تو بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے. اب بڑی توجہ کے ساتھ میں چند ایک نشانیاں بتانے لگا ہوں کہ یہ نبی نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کو میں عربی میں حدیثیں سناؤں آپ کو یاد نہیں رہیں گی، آیتیں سناؤں گا یہاں سے نکل کے جائیں گے تو بھول جائیں گے. میں چند ایک جھٹکی باتیں آپ کو بتاتا ہوں، سادہ باتیں تاکہ وہ آپ کے ذہن نشین رہیں. سب سے پہلی نشانی، رسول کتابیں لکھتا نہیں ہے، رسول پہ کتاب نازل ہوتی ہے. پہلی نشانی کیا؟ رسول کتابیں لکھتا، رسول پہ کتاب. اس کانے نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. رسول کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کتابیں لکھتا، بلکہ اس کی تو کتاب ہی رب کی طرف سے آتی ہے، اس کا تو نصاب ہی رب کی طرف سے آتا ہے. تو پہلی نشانی اس کے رسول نہ ہونے کی یہ ہے کہ اس نے خود کتابیں، آپ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک نے بھی ایک کتاب نہیں لکھی. جتنے بھی رسولوں پہ کتابیں آئی یا صحیفے آئے ہیں وہ سارے کہاں سے آئے ہیں؟ پھر بولے. تو پہلی نشانی رسول ہونے کی کیا ہوتی ہے کہ رسول کتابیں لکھتا، اس پہ کتاب. دوسری نشانی توجہ کریں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی. 1.25 لاکھ کے کم و بیش انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں. جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب سنگل نیم تھے، یعنی 2 لفظ ملا کے نام نہیں بنتا. جیسے توجہ کریے گا، آدم، نوح، شیس، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، ٹھیک ہے، ادریس، شعیب، جتنے بھی نبی ہیں سنگل نیم ہوں گے. 2 لفظ ملا کے نبی کا نام نہیں بنتا. کیوں؟ کہ نبی کا نام بھی دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہوتا. نبی تو نبی کا نام بھی دوسرے لفظ کا محتاج. نبی صرف اللہ کی ذات کا محتاج ہوتا ہے، اس کے سوا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے ان کا نام کیا تھا؟ پھر بولیں، سنگل نیم تھا. 2 لفظ ملا کے نبی یا رسول کا نام نہیں بنتا. اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد. غلام احمد. اگرچہ یہ غلام احمد نہیں تھا، بس نام ہی غلام احمد تھا، کام اس نے کوئی غلامی احمد والے نہیں کیے. وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شاگرد تھا نا، مرید بھی تھا، تو وہ نا اس کا نام تھا غلام رسول. کیا نام تھا؟ توجہ کریں گے تو بات بڑی جلدی سمجھ آئے گی. کیا نام تھا؟ غلام رسول، یعنی رسول کا غلام. اچھا، وہ کسی ایسی کمپنی کے بندے کے ہاتھ پہ چڑھ گیا اور اس نے اپنا مذہب بدل لیا. اس نے اپنا مذہب بدل کے نا نام رکھا عبداللہ. کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا تو رسول کا غلام ہے، یہ تو شرک ہے. غلام تو صرف بندہ اللہ کا ہوتا ہے، تو غلام رسول کیسے ہے؟ تو اپنا نام بدل، یہ شرک کیا نام ہے، تو ہم نام عبداللہ رکھ لو. اور عبداللہ کا بندہ نام کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا. پھر بولیں، اللہ کا بندہ. پہلے نام کیا تھا؟ غلام رسول. اور پھر کیا نام رکھا؟ عبداللہ. اب یہ خبر چلتی چلتی نا اعلیٰ حضرت کے پاس آئی کہ حضور آپ کا ایک شاگرد تھا، مرید تھا، تو وہ اس طرح اس نے اپنا نام غلام رسول سے بدل کے نا عبداللہ رکھ لیا. تو اب آپ نے اس کو ایک خط لکھا. خط میں کیا لکھا؟ سارا مضمون لکھنے کے بعد، دلیلیں دینے کے بعد، آخر میں نے ایک شعر لکھا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شعر کے اندر، فرماتے ہیں غلام رسولوں منکر ہویوں، غلام رسولوں منکر ہویوں تے نام رکھیوں عبداللہ. غلام رسولوں منکر ہویوں تے نام رکھیوں عبداللہ. جد نہ رہا غلام رسول تے کیویں بنیوں عبداللہ. جب تو رسول کا غلام ہی نہیں رہا تو پھر اللہ کا بندہ کیسے بنے گا؟ رب کا بندہ وہی بنتا ہے جو پہلے رسول اللہ کا غلام بنتا. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب ان سے کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ رب بھی تم سے محبت کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ کہ پہلے وہ تمہاری اتباع کریں، پھر یہ رب سے محبت کریں گے، رب ان سے محبت کرے گا. شرط کیا ہے کہ پہلے میرے رسول کی آ کے اتباع کرو، یہ قرآن کا اعلان ہے. تو غلام رسولوں منکر ہویوں تے نام رکھیوں عبداللہ. جد نہ رہا غلام رسول تے کیویں بنیوں عبداللہ. تو دوسری نشانی کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے سب کا نام کیا ہوتا ہے؟ پھر بولیں،
دو لفظ ملا کے نام بنتا. تیسری نشانی، جو نبی یا رسول ہوتا ہے نا وہ غیر نبی کا شاگرد نہیں ہوتا. جو نبی یا رسول ہو وہ کسی امتی کا شاگرد نہیں ہوتا. اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ میں نے 2 بار پٹواری کا امتحان دیا، فیل ہو گیا تھا، اور میرا استاد مجھے کلاس میں کان پکڑوا کے ڈنڈے مارا کرتا تھا. تو نبی یا رسول جو ہوتا ہے وہ غیر نبی کا شاگرد، اور جو غیر نبی کا شاگرد ہو وہ نبی یا رسول نہیں ہوتا. جس وقت خیبر فتح ہوا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے ایک سیاہ رنگ کا دراز گوشت گدھا تھا، لیکن بڑی جسامت کا تھا، کالا اس کا رنگ تھا. خیبر کے موقع پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب خیبر فتح ہو گیا نا تو ایک دراز گوشت سیاہ رنگ کا تھا جو نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام کیا. نبی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ساری مخلوقات کلام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے نا مرزا کی، اس کے میں لغویات ممبر پہ بیان کروں تو انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. میں اس کی توہین کا صرف ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. اس کے بعد بھی اگر اس کے کفر میں شک ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. میں صرف ایک گستاخی، انبیاء کی گستاخیاں بھی کی، صحابہ کی بھی کی، ساری دین کی بھی کی، لیکن سب سے بڑی ذات تو ہمارے لیے اللہ ہے نا. میں اس صرف ایک جملہ الفاظ کو لپیٹ کے سناتا ہوں، کیونکہ نقل کفر نباشت. اس نے بلا کیا کہا تھا، میں بیوی ہوں اور اللہ میرا شوہر ہے. اس سے آگے میں جملہ نہیں بول سکتا. اگر کسی کو شک ہو تو کتاب میں دیتا ہوں، خود بیٹھ کے پڑھ لے، تشریف لے، میں پڑھاتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے کافر ہیں. تو وہ دراز گوشت جو تھا نا وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک نے اس سے کلام کیا. جب کلام کیا تو اس نے کہا کہ ہم جو تھے نا وہ 7 بھائی ہیں. دراز گوشت نے کہا ہم 7 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. جس نسل سے میں چلتا آ رہا ہوں اس نسل کے جتنے بھی گدھے تھے ان پہ انبیاء نے سواری کی ہے، اور میں ان میں سب سے چھوٹا ہوں اور سب سے آخری ہوں. لیکن میرا مالک جو ہے وہ یہودی ہے، وہ جب بھی میری پشت پہ بیٹھتا میں اس کو گرا دیتا ہوں. کیوں؟ کہ مجھے اللہ نے پیدا ہی آپ کے لیے کیا ہے. میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں. میں کہتا ہوں اللہ عقل دے تو گدھے کو بھی دے دے، اور نہ دے تو پھر انسان کو بھی نہ دے. اللہ تو مالک ہے، اللہ تو قادر ہے، وہ پہچان دے تو گدھے کو بھی دے دے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور نہ دے پہچان تو انسان کو بھی نہ دے. ساری گفتگو کا نچوڑ میں ایک گفتگو کو ایک جملے کے اندر سمیٹنا چاہتا ہوں. آپ نے جلدی جلدی میرا ساتھ دینا ہے، جلدی جلدی جملہ دہرانا ہے، آپ کو یہ نقشہ ذہن میں بیٹھ جائے گا. جو یہودی لوگ ہیں، کون؟ میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے. آپ یہ فلسفہ یاد کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ جب تک آپ کی زندگی رہے گی آپ کا عقیدہ ختم نبوت میں مضبوط رہے گا. یہودی جو لوگ ہیں وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہودی کس کو مانتے ہیں؟ تورات کو. اور نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. یہودیوں کے بعد آئے عیسائی. عیسائیوں نے ایمان رکھا عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر. کس پر ایمان رکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور انجیل پر بھی ایمان لائے. اب وہ تورات کو بھی مانتے ہیں اور موسیٰ کو بھی مانتے ہیں جو عیسائی ہے. اب عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم بھی یہودی ہیں. کیوں؟ کہ یہودی ہونے کا کرائیٹیریا تو یہی ہے نا کہ تورات پر ایمان رکھو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھو. تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، تو ہم بھی یہودی ہیں. تو یہودی کہتے ہیں تم یہودی نہیں ہو. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تم نے ہمارے نبی کے بعد ایک اور نبی مانا، تم نے ہماری کتاب کے بعد ایک اور کتاب مانی. اگرچہ تم ہمارے نبی پر ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، لیکن تم یہودی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ تم نے ہمارے نبی کے بعد ایک اور، پھر بولیں ہماری کتاب کے بعد ایک اور، اس لیے تم عیسائی ہو یہودی. اب عیسائیوں کے بعد آئے مسلمان. توجہ سے جملہ سننا ہے. ہم ایمان لائے گنبد خضرا کے مقیم پر، آمنہ کے لال پر، والی دو جہاں پر. ہم ایمان لائے قرآن پر. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، توجہ آپ نے فرمانی ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام کو، اونچی بولو یار، تورات کو، ہم یہودی ہیں. کیوں؟ جو تورات کو مانے، موسیٰ کو مانے، وہ تو یہودی ہے.
مانتے ہم بھی ہیں لیکن ہم یہودی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ یار گج وج کے بولو نا یار. انجیل کو مانتے ہیں؟ ہم عیسائی ہیں. کیوں بولا؟ وہ دونوں کہتے ہیں تم نے ہمارے بعد نیا نبی بنایا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب نہیں. اگرچہ تم ہمارے نبیوں کو مانتے ہو، ہماری کتابوں کو مانتے ہو، لیکن نہ تم یہودی ہو نہ تم عیسائی ہو، بلکہ تم مسلمان ہو. کیوں؟ کہ تم نے نیا نبی مانا، نئی کتاب مانی. اب یہ قانون سمجھ آ گیا کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی یہودی نہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی بنایا، نئی کتاب بنائی. عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسائی نہیں. کیوں؟ کہ ہمارے نبی کے بعد نیا نبی بنایا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب بنائی. تو یار جو نیا نبی بنا لے، نئی کتاب بنا لے، وہ پچھلی امت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. تو میں کہتا ہوں تم ہمارے نبی کے بعد نیا نبی بنا کے مسلمان کیسے رہ سکتے ہو بھائی؟ جب ہم سارے رسولوں پہ ایمان رکھنے کے بعد یہودی اور عیسائی نہیں ہو سکتے، تو تم ہمارے نبی کے بعد نیا نبی بناؤ تو تم مسلمان کیسے ہو سکتے ہو؟ تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی بنایا. اس اصول کو آپ ذہن میں رکھیں. ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، لیکن یہودی. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، لیکن عیسائی، کیونکہ ہمارے اپنے نبی ہیں. ایمان رکھتے ہیں پرانے نبیوں پہ بھی، ایمان رکھتے ہیں پرانی کتابوں پہ بھی، لیکن کلمہ اپنے رسول کا پڑھیں گے. تو جو ہمارے بعد نیا کلمہ بنا لے، ہمارے بعد نیا نبی بنا لے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس واسطے اپنے بچوں کی نگہبانی کریں. جو نوجوان، اکثر ہسپتالوں کے باہر لکھا ہوتا ہے فری میڈیسن لینے کے لیے رابطہ کریں، بندہ رابطہ کر لیتا ہے. اب وہ میڈیسن ملتی ہے، جتنا علاج ہوتا ہے فری ہو جاتا ہے. وہ نمبر والے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں آ کے. جب علاج ہو کے بندہ گھر آتا ہے، وہ ان کے گھر میں جاتے ہیں. اچھا آپ کا گھر کرائے کا ہے، آپ غریب لوگ ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں، روزگار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار آپ کا ایک بچہ ہم جرمنی نہ بھیج دیں. اب غریب بندے کو کوئی کہہ دے کہ فری بچہ ہمارا باہر جا رہا ہے، وہ تو راتوں رات پہلے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. اس کی تو خوشی نہیں پوری ہوتی. بھائی میرا بچہ جرمنی جائے گا، باہر سے ڈالر، پاؤنڈ، ریال، جس ملک میں جائے گا اس کی کرنسی آئے گی. وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہمارا ایک نہیں 2 بچے بھیج دو. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کا پہلے ویزا نکلواتے ہیں. جب سارے کاغذات تیار ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے سامنے ایک پیپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پہ لکھ دے کہ تو قادیانی ہے. آج تو چلا جائے گا یورپ میں، آہستہ آہستہ تیرا پورا خاندان بھیج دیں گے. اب لوگ ہوس کے مارے، دنیا کی لالچ میں آ کے اس پہ سائن کر کے خود کو قادیانی لکھ دیتے ہیں، اور بعد میں کہتے بھلا کیا ہے؟ لو جی لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سائن ہی کیے تھے نا، انگوٹھا ہی لگایا تھا نا، لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں ان کو ایک جملہ کہتا ہوں، گھر جا کے نا 3 بار بیوی کو لکھ کے دینا طلاق طلاق طلاق، پھر مجھے بتانا آگے لکھنے سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اپنے باپ سے کہنا کہ ماں کو لکھ کے دے طلاق طلاق طلاق، منہ سے نہ کہ صرف لکھ کر دے، پھر مجھے بتائیں آگے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جب تو قادیانی ہونے پہ انگوٹھا لگاتا ہوگا، کیا قبر میں میرے مصطفیٰ کی روح نہیں تڑپتی ہوگی؟ کیا گنبد خضرا میں میرے حضور نہیں تڑپتے ہوں گے کہ انہوں نے میرے بعد نیا نبی تسلیم کر لیا؟ کیا میری تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ نیا نبی مان لیا ان لوگوں نے؟ آج یرانے ان لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں جی انسانیت ہونی چاہیے. انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے نا. ایک بات کو پلے باندھ لے، آپ کے لیے سب سے بڑی چیز آپ کا اسلام ہے، مذہب ہے. میرے نبی پاک میں ایک بندہ نیکی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے نا، تو ساری نیکیاں منہ پہ ماری جائیں گی. ایک بندہ مسلمان ہے، گناہ گار بھی ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے. اور اگر ایمان بھی سلامت نہ رہے تو باقی کچھ رہتا نہیں ہے. اس واسطے اپنا عقیدہ اس بات پر مضبوط رکھے کہ سورج کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا آفتاب میرے مصطفیٰ کی رسالت ہے. میرے نبی کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت ہے. تاجدار ختم نبوت، بس آواز تو ہونا یار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے.